ایک واقعہ تو مشہور ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا مشرکین مکہ نے، اور ہر قبیلے اور اس کی شاخ سے ایک ایک شخص کا انتخاب کر کے ساتھ رکھا، اور مقصد یہ تھا کہ جب سب مل کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے تو پھر بنو ہاشم، بنو عبد المطلب یہ کس سے لڑیں گے؟ اس قتل میں تو سارے کے سارے شریک ہوں گے، اور کس سے قصاص لیں گے؟ چنانچہ کیا ہوگا؟ ایک دیت آئے گی تو سارے قبائل مل کر 100 لوگ تھے، تقریباً 100 مختلف شاخوں اور قبیلوں سے لیے تھے، تو دیت ادا کر دیں گے۔ لیکن اس قتل کے ارادے کے علاوہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں نماز ادا فرما رہے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جائے ایک پتھر لے کر اور نعوذ باللہ آپ کے سر مبارک پر مار کر آپ کا سر مبارک کچل ڈالے۔ تو ابو جہل وہ باقاعدہ پتھر لے کر اٹھا اور آپ کے قریب گیا، اور پھر اس کا رنگ فک ہو گیا، ہاتھ کپ کپائے، اور وہ سنبھل کر واپس آیا، اور اس نے آ کر وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ جب میں نے وہ پتھر لے کر سر پر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اونٹ وہ منہ پھاڑے میری طرف کھڑا ہے، اور وہ مجھ پر جھپٹنے والا تھا کہ میں اسے لے کر واپس آیا ہوں، اور مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے کہ یہ پتھر میرے ہاتھ میں رہا کیسے، میں اسے واپس لے کر کس طرح آیا۔ یہ وہ بین اور کھلا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کفار مکہ کے سامنے اور مجمع میں پیش آیا۔ سب نے دیکھا اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ آپ دیکھیے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص ابن وائل، اسود بن یغوس، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے، اور پھر ان جانی دشمنوں میں سے کسی کو ہدایت کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ کچھ بدر میں قتل ہوئے، کچھ مختلف بیماریوں میں سڑ کر گل کر کھجل خوار ہو کے رسوا ہو کر مرے۔ ابو لہب کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ مرا، اور کیسے گھر والوں نے وہ پھوڑا نکلا تھا تعاون کا اور اسے باہر پھینک ڈالا، اور ایک چھڑی کے ساتھ آخر میں، کیونکہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے اس دور میں، تو وہ لکڑیوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش وہاں پھینکی گئی۔ تو یہ سارے دشمن ذلیل و رسوا ہو کر مرے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور ایسا بلند کر دیا کہ اس کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، کسی سے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں۔